ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء بامانی بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ پہلے بامانی ترجمہ، آیت نمبر 95۔ وحرام، اور لازم ہے، حرام ہے، علی قریۃ، اس بستی والوں پر، اخلقناہا، جس کو ہم نے ہلاک کیا، انہم، کہ بے شک وہ، لا یرجعون، نہیں واپس پلٹیں گے، لوٹیں گے۔ آیت نمبر 96۔ حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، اذا، جب، فتحت، کھولے جائیں گے، یاجوج و ماجوج، اور ماجوج، وہم، اور وہ، من کل حدب ینسلون، ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوں گے۔ آیت نمبر 97۔ واقترب الوعد الحق، اور قریب آ جائے گا وعدہ سچا قیامت کا، فائدہ، پھر ناگہاں، ہی شاخصۃ، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ابصار الذین، آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کافروا، کفر کیا، یا ویلنا، اور وہ کہیں گے، ہائے ہماری کم بختی، قد، تحقیق، کنا، ہم تھے، فی غفلۃ من ھذا، غفلت میں اس وعدے سے، بلکہ، کنا، ہم تھے ہی، ظالمین، ظالم۔ آیت نمبر 98۔ انکم، بلا شبہ تم، وما، اور جن کی، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہوں گے، انتم، تم، لہا، اس میں، واردون، داخل ہونے والے ہو۔ آیت نمبر 99۔ لو، اگر، کانا، ہوتے، ہؤلاء، یہ، آلہۃ ما وردوہا، معبود، واقعی معبود، تو ما وردوہا، تو نہ یہ داخل ہوتے اس جہنم میں، وکل، اور وہ سب، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 100۔ لہم، ان کے لیے، فیہا، اس میں، زفیر وہم، چیخنا ہوگا، چلانا ہوگا، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، لا یسمعون، کچھ نہ سنیں گے، کچھ نہ سن سکیں گے۔ آیت نمبر 101۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت، جو پہلے سے ٹھہر چکی ہے، لہم، ان کے لیے، من الحسنی، ہماری طرف سے نیکی، اولئک، وہ لوگ، عنہا، اس سے، یعنی جہنم سے، مبعدون، دور رکھے جائیں گے۔ آیت نمبر 102۔ لا یسمعون، نہیں وہ سنیں گے، حسیسہا، اس کی آہٹ تک، وہم، اور وہ، فیما، ان نعمتوں میں کہ جن کو، فیما اشتہت، ان نعمتوں میں کہ جن کو وہ چاہیں گے، انفسہم، ان کے نفس، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اب بامحاورہ ترجمہ اور اس کی تشریح۔ آیت نمبر 95۔ وحرام علی قریۃ اخلقناها انہم لا یرجعون، اور ہر بستی جس کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اس پر لازم ہے کہ بلا شبہ وہ، اس کے باشندے، رہنے والے، دنیا کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ حرام واجب کے معنی میں ہے، جس طرح کے ترجمے سے واضح ہے، یا پھر لا یرجعون میں لا زائد ہے، یعنی جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس میں، دنیا میں، اس کا دنیا میں پلٹ کر آنا حرام ہے۔ آیت نمبر 96۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، حتیٰ کہ، جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے،
وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کی ضروری تفصیل سورہ کاف کے آخر میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، اور اتنی تیزی اور کثرت سے یہ ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کی فساد انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان، مومن ایمان والے سخت پریشان ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو، مومنوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں کی سڑند اور بدبو ہر طرف پھیلی ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر ایک زوردار بارش نازل فرمائے گا اللہ رب العزت، جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل یہ ان حدیثوں میں موجود ہے۔ آیت نمبر 97، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سچا وعدہ، قیامت کا وعدہ، سچا وعدہ قریب آ پہنچے گا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تب کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ یعنی یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد قیامت کا وعدہ جو برحق ہے، سچا ہے، بالکل قریب آ جائے گا۔ اور جب یہ قیامت برپا ہو جائے گی تو شدت ہولناکی کی وجہ سے کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، اور وہ کہیں گے ہائے، یا ویلنا، ہائے ہماری کمبختی، قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہم اس وعدے سے غفلت میں رہے۔ بل کنا ظالمین، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ آیت نمبر 98، انکم، بے شک تم، وما تعبدون، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، تم، بے شک تم، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے۔ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا جو غیر اللہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو، وہ حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے۔ انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو لات، منات اور عزا اور حبل کی پوجا کرتے تھے، جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ سب پتھر کی مورتیاں تھیں جو جمادات یعنی غیر عاقل تھیں، اسی لیے آیت میں وما تعبدون کے الفاظ ہیں، اور عربی میں ما غیر عاقل کے لیے آتا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے یہ معبود جن کی مورتیاں بنا کر تم نے عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہیں، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ جو غیر اللہ کی عبادت ہے، جو فوت شدگان کی عبادت ہے، جو غیر اللہ کی عبادت ہے، وہ غیر اللہ جو حکم دیتے تھے کہ ہماری عبادت کرو، وہ بھی، اور جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی حسب جہنم، و جہنم کا ایندھن ہیں۔ پتھر کی مورتیوں کا اگرچہ کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ تو غیر عاقل اور بے شعور ہیں، لیکن ان پجاریوں کے ساتھ جہنم میں صرف مشرکوں کو مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ڈالا جائے گا کہ جن معبودوں کو تم اپنا سہارا سمجھتے تھے، وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں اس کا ایندھن ہے۔ جن کو تم مرشد سمجھتے تھے، جن کے تم مجاور تھے، جن کو تم یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے علاوہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں غیر اللہ کے در پہ، یا یہ جو اپنے فقیروں، پیروں فقیروں اور یہ تعویذ گنڈے وغیرہ وغیرہ، یہ دھاگے، یہ جو بھی غیر اللہ کے لیے تم نے ان کو اپنا سہارا سمجھا ہوا تھا، وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں اس کا ایندھن بنیں گے۔
آیت نمبر 99 لو کانا انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ آیت نمبر 99 لو کانا ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا، اگر اللہ فرماتے ہیں اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں داخل جہنم میں داخل نہ ہوتے، اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خالدون، اور وہ سب ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ یعنی اگر یہ واقعی معبود ہوتے، عبادت کے لائق ہوتے، مختار کل حاجت روا مدد کرنے والے ہوتے تو با اختیار ہوتے، مختار کل ہوتے، با اختیار ہوتے اور تمہیں جہنم میں جانے سے روک لیتے، لیکن وہ تو خود بھی جہنم میں بطور عبرت کے جا رہے ہیں، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ تمہیں جانے سے کس طرح روک سکتے ہیں؟ نتیجتاً عابد اور معبود، عبادت کرنے والا اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے، دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون وکل فیہا خالدون، وہ اس میں جہنم میں رہیں گے۔ آیت نمبر 100 لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اس میں ان کے لیے جہنم میں ان کے لیے چیخنا ہوگا، چلانا ہوگا اور وہ اس میں کچھ نہ سن سکیں گے، کوئی بات نہ سن سکیں گے۔ یعنی سارے کے سارے شدت و غم الم سے چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، آہ و بکا کر رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔ عابد اور معبود دونوں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے۔ جو مدد کرنے والے دنیا میں کہتے تھے کہ ہم تمہیں بخشوا لیں گے، وہ بھی، اور جو ان کی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ دونوں جہنم میں ہوں گے اور جہنم میں چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، اور ان کی آواز ایک دوسرے سے وہ سنائی نہیں جا سکے گی۔ آیت نمبر 101 ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور بھلائی مقدر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی نیکی اور بھلائی، یعنی جو نیک ہوں گے، نیکی اور بھلائی مقدر ہو چکی ہے، وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا، یا مشرکین کی طرف سے یہ اشکال پیدا کیے جا سکتے تھے کہ جیسا کہ فی الواقع کیا جاتا ہے کہ عبادت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام فرشتوں اور بہت سے صالحین کی بھی کی جاتی ہے، تو کیا یہ بھی اپنے عابدین کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس آیت میں اس کا ازالہ کر دیا گیا ہے، جواب دے دیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے نیک بندے تھے، جن کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے لیے نیکی یعنی سعادت ابدی یا بشارت جنت ٹھہرائی جا چکی ہے، یہ جہنم سے دور ہی رہیں گے۔ انہی الفاظ سے یہ مفہوم بھی واضح طور پر نکلتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں یہ خواہش رکھتے ہوں گے کہ ان کی قبروں پر کبے بنائے جائیں، کبے بنیں اور لوگ ان کے مدار بنیں، ان کے دربار بنیں، اور لوگ ان کو قاضی الحاجات سمجھ کر ان کے نام کی نظر و نیاز دیں، ان کی پرستش کریں، عبادت کریں، میلے لگوائیں، عرس لگوائیں، یہ بھی پتھر کی مورتیوں کی طرح جہنم کا ایندھن ہوں گے، کیونکہ غیر اللہ کی پرستش کے دائی سبقت لہم من الحسنی میں یقیناً نہیں آتے۔ آیت نمبر 102 لا یسمعون حسیسها وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سن سکیں گے اور وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جو ان کے دل چاہیں گے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔